I will face my Creator, Allah Almighty, when He will ask me کہ تم نے دنیا میں کون سا کام کیا, تو میں یہ کہوں گا merit, merit and merit. When we took over, Pakistan had just come out of a very serious threat of default. پاک بھارت محاذ آرائی کے دوران ایٹمی جنگ کا خطرہ نہیں تھا, ایٹمی جنگ کا خطرہ آئندہ بھی نہیں ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں طلباء سے خطاب. کہا پاکستان کا ایٹمی پروگرام دفاع کے لیے ہے, ہم نے یہ روایتی جنگ جدید ٹیکنالوجی اور تکنیک کی مدد سے جیتی. اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کام کیا, تو کہیں گے کہ میرٹ پر کام کیا, کرپشن برداشت نہیں کی, کرپٹ افسروں کو ہٹایا تو ملک بھر سے سفارشوں کے فون آئے. ملک میں ایسی تبدیلی ابھی ہوئی بھی نہیں ہوتی کہ سفارشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. مشکل حالات میں حکومت سنبھالی, آج ملک بھنور سے نکل آیا. کامیابی کا صحرا کبھی اپنے سر نہیں لیا, یہ ٹیم ورک کا نتیجہ تھا. 2023 میں اکثریت کا خیال تھا کہ ملک خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے گا. مجھے یقین تھا کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. IMF کے ساتھ معاملات طے پائے, ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. مؤثر اقدامات سے اقتصادی شعبے میں اشاریے بہتر ہوئے ہیں. پالیسی ریٹ کم ہو کر 11% پر آ گیا ہے. پالیسی ریٹ میں مزید کمی سے لوگ بینکوں سے پیسہ نکال کر سرمایہ کاری کریں گے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اصلاحات کا عمل آگے بڑھا رہے ہیں. 90 دن میں رہا کرائیں گے یا سیاست چھوڑ دیں گے. علی امین گنڈاپور کا الٹیمیٹم. لاہور میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج سے تحریک کا آغاز ہو گیا ہے. مجھے دھمکی دیتے ہیں حکومت گرا دیں گے, جاؤ گرا دو. پہلے کون سا تم نے بنا کر دی, ہم نے زور بازو پر بنائی ہے. اب جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. میرے پارٹی میں کئی لوگ میرے سے اتفاق نہیں کرتے تو نہ کریں. واضح پیغام دے رہا ہوں, ہمیں بانی پی ٹی آئی نے پرامن رہنے کا کہا ہے. ہم ابھی بھی پرامن آئے ہیں, ہر قدم پر امن کی بات کی, ہر لفظ میں آئین کی پاسداری کا واضح پیغام ہے. کسی فرد کو آئینی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. ہمارا مقصد انتشار نہیں, جمہوری اقدار کا تحفظ ہے. یہ قافلہ غیر قانونی, غیر آئینی, غیر جمہوری اور غیر اخلاقی اقدامات کے خلاف پرامن رد عمل ہے. پنجاب پی ٹی آئی کا دل ہے, ہم مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں گے. جب بھی کوئی تحریک لاہور سے چلی, اس نے پورے پاکستان میں فتح حاصل کی. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عوام بانی پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ ہیں. اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر کو کب تک جیل میں رکھیں گے. جمہوریت کے راستے میں مزید کانٹے نہ بچھائیں. خیبر پختونخوا کسی سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا. تبدیلی آئے تو پی ٹی آئی کے اندر سے ہی آئے. مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا صوبے میں تبدیلی کے متعلق فیصلہ پارٹی کی مشاورت سے کریں گے. خیبر پختونخوا حکومت کی اکثریت جعلی ہے. سیاستدان جیل جاتا ہے لیکن تحریک صرف رہائی کے لیے نہیں ہوتی. سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہوتے ہیں, ذاتی دشمنی نہیں. ہم مسلح گروہوں کو تسلیم نہیں کریں گے. پی ٹی آئی اپنا رویہ تبدیل کرے تو بات ہو سکتی ہے. فاٹا کے لیے بغیر مشاورت بڑی ترمیم اور آئین میں اتنی بڑی تبدیلی کی گئی. آج اس ترمیم کو واپس کرنا ملکی مفاد میں ہے. فاٹا کا انضمام غلط فیصلہ تھا. سیاسی پارٹیوں کو تسلیم کرنا ہوگا. سندھ میں ڈاکوں کا راج ہے. 3 صوبے بے امنی کی لپیٹ میں ہیں. حکمران اپنی عیاشیوں میں مگن ہیں اور جیبیں بھر رہے ہیں. غریب عوام دہشت گردی سے متاثر ہیں. تحریک انصاف خیبر پختونخوا اور پنجاب کی پارلیمانی پارٹیوں کا لاہور میں مشترکہ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی اور قیادت کی رہائی کی تحریک کے لیے عوام کو موبلائز کرنے پر مشاورت. کسی مخصوص جگہ کو بند کرنے کا منصوبہ ڈراپ. لانگ مارچ زیر بحث. ٹکٹ ہولڈرز اپنے حلقے میں پرامن احتجاج کریں. حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے. اس تحریک میں اب پنجاب کی عوام پر فوکس کیا جائے گا. تحصیلوں میں ورکر کنونشن اور گلیوں میں کارنر میٹنگ منعقد کرائی جائیں گی. ایم پی اے ایم این اے اپنے حلقوں میں عوام کو موبلائز کریں گے. ذرائع نے مزید بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے پچھلے احتجاجوں کا آغاز اسلام آباد کے پی سے ہوا, جس کے باعث پنجاب کی کارکردگی کچھ خاص نہ رہی. اس تحریک کا آغاز پنجاب خصوصاً لاہور سے شروع کیا جائے گا. علی امین گنڈاپور کل باقاعدہ تحریک کے لاحمل کا اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے. لاٹھی اور ڈنڈوں والا احتجاج کسی بھی صورت قابل قبول نہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا تقریب سے خطاب. کہا پرامن احتجاج سب کا جمہوری حق ہے. تحریک چلائیں مگر پرامن ہونی چاہیے. کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتے. کوئی قانون کے مطابق نہیں چلے گا تو گرفتار ہوگا. تحریکوں سے بانی پی ٹی آئی کو رہا ہونا ہوتا تو وہ کب کے رہا ہو چکے ہوتے. بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو پاکستان کی سرزمین پر خوش آمدید کہتا ہوں, اور پرامن احتجاج کریں گے تو ہم بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو ویلکم کریں گے.
قاسم و سلیمان کی پاکستان آمد 5 اگست سے قبل متوقع ہے۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کا انکشاف۔ اے بی این نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک کا آغاز ہو چکا۔ آج پریس کانفرنس کے ذریعے باضابطہ اعلان ہوگا کہ صرف کے پی کی تحریک نہیں، پورے ملک کے نمائندے شامل ہیں۔ پی ایس ایف، ایم پی ایز اور نیشنل سطح کے رہنما تحریک کا حصہ ہیں۔ آئین، قانون اور جمہوریت کی بحالی کی تحریک کا نقطہ عروج 5 اگست کو ہوگا۔ ہر گاؤں، شہر اور قصبے میں لیڈر کی حمایت میں عوام نکلیں گے۔ ایونٹس کا اعلان ایڈوانس میں نہیں کریں گے۔ حکومتی رکاوٹوں کا خدشہ ہے۔ کے پی حکومت مستحکم ہے، کوئی اندرونی اختلاف یا تقسیم نہیں۔ سیاست میں فرشتے ووٹ ڈالیں گے تو آئین اور جمہوریت تباہ ہو جائے گی۔ علیمہ بی بی کا پارٹی میں کوئی کردار یا پوزیشن نہیں۔ ٹرمپ سے متوقع ملاقات کا علم نہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں شہزاد اکبر کا کرپشن میں مرکزی کردار ثابت۔ غیر قانونی اسکیم کا ماسٹر مائنڈ بن کر پاکستان کو مالی نقصان پہنچایا۔ 6 نومبر 2019 کو رازداری معاہدے پر دستخط کیے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم بحریہ ٹاؤن کراچی کے ذمہ داری اکاؤنٹ سے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام نامزد اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی۔ مخصوص اکاؤنٹ کو اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ ظاہر کر کے رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام کر دیا۔ شہزاد اکبر نے 4 سے 8 فروری اور 22 سے 26 مئی 2019 تک برطانیہ کے دورے کیے۔ این سی اے حکام سے ملاقاتیں کر کے فنڈز واپسی کا خفیہ روڈ میپ تیار کیا۔ شہزاد اکبر کی اس بدنیتی کی وجہ سے 50 ارب روپے ریاست کی بجائے بحریہ ٹاؤن کو فائدہ دینے کے استعمال ہوئے۔ جرم کی بنا پر شہزاد اکبر کو اشتہاری دہشت گردی شناخت کے نام پر خون بہانے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد بات چیت نہیں، صرف پاکستان کو کیک کی طرح کاٹنا چاہتے ہیں۔ ریاست ہر شہری کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے وفد سے گفتگو۔ کہا مسنگ پرسنز کا مسئلہ صرف بلوچستان میں نہیں، دیگر صوبے دنیا بھی سے دو چار ہیں۔ بلوچستان میں مسنگ پرسن سے متعلق جامع قانون سازی کی جا چکی۔ آئین پاکستان ہر شہری کے تحفظ کو بنیادی حق قرار دیتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے بے گناہ پنجابیوں کے قاتل اور دہشت گردی کی ہر کارروائی کی برملا مذمت کرنی چاہیے۔ دہشت گرد تنظیموں کے سرپرست اپنے عزائم عالمی میڈیا پر واضح کر چکے ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی ریاست کا آئینی اختیار ہے۔ ریاست کا لات کا الحاق زبردستی نہیں بلکہ رضامندی سے ہوا تھا۔ انسانی حقوق پر کام کرنے والے اداروں کو بلوچستان کی درست تاریخ اور زمینی حقائق سے مکمل آگاہ ہونا ضروری ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یکشا افریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ اعلامیہ کے مطابق 19 شکایات کو متفقہ طور پر خارج جبکہ 5 شکایات کو مؤخر کر دیا گیا۔ آرٹیکل 209 کے تحت دائر 24 شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ انکوائری کے طریقہ کار پر مزید مشاورت کی جائے گی۔ ضابطۂ اخلاق میں ترامیم پر مزید قانونی غور کا فیصلہ۔ سپریم جوڈیشل کونسل سروس رولز 2025 کا مسودہ منظور۔ اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے خلاف ریفرنس۔ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل۔ حکومتی کمیٹی میں مجتبیٰ شجاع، سلمان رفیق، رانا ارشد، سمیع اللہ، احمد اقبال، علی حیدر گیلانی، شافی حسین اور شعیب صدیقی شامل ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے اپوزیشن لیڈر احمد بچر مذاکراتی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اپوزیشن اور حکومتی اتحاد کی مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا سیشن آج ہوگا۔ مذاکرات کامیاب ہونے پر اسپیکر معطل ارکان کے خلاف دو مذہبی سیاسی اتحادوں کا پھر فعال ہونے کے قوی امکانات اور مولانا فضل الرحمان سے علامہ ساجد نقوی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سیاسی صورتحال، ملی یکجہتی کونسل اور ایم ایم اے کے حوالے گفتگو۔ علامہ ساجد نقوی کی ملی یکجہتی کونسل سربراہی اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کو شرکت کی دعوت۔ مولانا کے اجلاس میں شرکت کے بعد فورم کے مزید فعال ہونے کے امکانات کے ساتھ سیاسی اتحاد بھی فعال ہو سکتا ہے، اور 2018 میں بھی ایم ایم اے فعال کرنے کی کاوشیں کی گئی تھی مگر معاملات آگے نہ بڑھے۔